بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر یا مضمون: محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت۔ محرم الحرام اسلام میں سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے عنوان سے رقم کیا جاتا ہے، اور سال کے آخری مہینہ ذی الحج میں دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج ادا کر کے 10ویں تاریخ اپنے اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ گویا ہم مسلمانوں کے سال کا آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی پر ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ عالم ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اونو محمد خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تیر زہرا کے لال ننھے علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو کو چھید کر کے گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون دیکھ کر امام علی مقام آسمان کی طرف نظر اٹھا کر عرض کرتے ہیں: یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ مزید فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورہ کے دن توبہ کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ جس نے اس دن اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی۔ اس کے علاوہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس آئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ جس نے شب عاشورہ کو عبادت کی، گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔
ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام بہت ہی بلند شان اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔